بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام کرسچن بھائیوں اور بہنوں کو کرسمس کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سب کو میری کرسمس کہتا ہوں، اور آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں کہ یہ خوشی کا دن، یہ خوشی کا تہوار آپ لوگوں کی زندگیوں میں بے شمار ایسی اور خوشیاں لائے جس سے آپ کی زندگیوں میں آسانی، فرحت اور راحت آ جائے۔ اس موقع پر نہایتی معزز مہمانان گرامی جنہوں نے آج منہاج یونیورسٹی لاہور، اسکول آف ریلیجن اینڈ فلاسفی اور منہاج القرآن انٹرنیشنل انٹرفیتھ ریلیشنز کی تمام مینجمنٹ کو، محترم وائس چانسلر صاحب ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد صاحب کو، ان کی ساری ٹیم کو، اسکول آف ریلیجن اینڈ فلاسفی کی ہمارے روح رواں اور ہیڈ پروفیسر ڈاکٹر ہرمن روبوگ، ان کی ساری ٹیم کو، اور انٹرفیتھ ریلیشنز کی ہماری جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے محترم سہیل رضا صاحب اور شہزاد خان صاحب کی ساری ٹیم کو جوائن کیا آج، اور اس خوشی کے موقع میں ہم سب یہاں پر جمع ہوئے۔ تو بالخصوص ہمارے جو معزز مہمان جنہوں نے وقت نکالا اور آج شریک ہوئے، ان میں بالخصوص بشپ عرفان جمیل، بشپ آف لاہور چرچ آف پاکستان ہیں، محترم آرچ بشپ سیبیسٹین فرانسس شاہ، وہ تشریف لائے، مس شونیلا روتھ جو آج ہماری مہمان ہوں گی، تشریف لا رہی ہیں، اس طرح ڈاکٹر مرکز فدا صاحب، ڈاکٹر جیمز چنن ڈائریکٹر پیس سینٹر صاحب، ڈاکٹر مجید ایبل صاحب، اس طرح دیگر معزز اور محترم مہمانان گرامی، اور آج کے بالخصوص آڈینس ہمارے کرسچن بھائی اور بہنیں، آپ سب کو کرسمس کی بہت بہت مبارکباد ہو، اور آپ سب کو یہاں پر تشریف لانے پر ہمارے ساتھ اپنی خوشیوں کو بانٹنے کے لیے ہم آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں۔ حاضرین مکرم، یہ پروگرام اسکول آف ریلیجن اینڈ فلاسفی منہاج یونیورسٹی لاہور اور منہاج القرآن انٹرنیشنل انٹرفیتھ ریلیشنز ڈپارٹمنٹ، ان لوگوں کے اشتراک سے کیا جا رہا ہے۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل ہو یا منہاج یونیورسٹی لاہور ہو، ہمیشہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی ویژن اور فکر کی روشنی میں اس فکر کو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی ہمیشہ عام کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم سب ایک فیملی ہیں، ایک خاندان ہیں، اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں، اور ہم سب نے امن کے ساتھ، پیار کے ساتھ، باہمی احترام کے ساتھ اکٹھے رہنا ہے، اور اس دنیا کو اکٹھے لے کر اس دنیا کی بہتری اور فلاح کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تو اس طرح کی کاوشیں جو یقیناً اپنے حجم میں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ان کے اثر بہت دیر پا ہوتے ہیں، ان کے نتائج اور ریزلٹس یقیناً نہایت ہی مؤثر اور دیر پا ہوتے ہیں، جو گریجولی آہستہ آہستہ وہ وقت آتا ہے کہ جب وہ وسعت جو آج ہم اپنے درمیان محسوس کرتے ہیں وہ پورا معاشرہ محسوس کرے گا۔ میں کئی بار ذکر کرتا ہوں کہ 97-98 میں جب شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی نے انٹرفیتھ ریلیشنز، مسلم کرسچن ڈائیلاگ فورم، مسلم ہندو ڈائیلاگ فورم اور دیگر ہمارے جو بھائی بہنیں ہیں پاکستانی، ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ کا آغاز کیا، اور ایک ڈائیلاگ اور محبت اور احترام کے رشتے میں ایک دوسرے کو باندھتے ہوئے ایک تعلق کا آغاز کیا، تو یہ بات ان دنوں میں بہت نئی تھی، لوگوں میں اس چیز کی ایکسیپٹنس اتنی نہیں تھی، لیکن آج جب 22-23 سال بعد ہم اب یہاں پر کھڑے ہیں تو آج ان تمام امور کے لیے، ان تمام افکار کے لیے، تھاٹس کے لیے، آئیڈیاز، آئیڈیالوجیز کے لیے
بہت زیادہ لوگوں کے دلوں میں وسعت ہے، اور بآسانی اب فریلی ہم ایسی ایکٹیویٹیز، ایسی سیلیبریشنز، ایک دوسرے کی ایکٹیویٹیز میں تمام مذاہب کا شریک ہونا اب یہ نارمل ہوتا جا رہا ہے۔ تو وہ ایک وقت 22-23 سال کا عرصہ جو لگا، جس نے گریجولی ایک راہ ہموار کی، تو جب آج یہ ایکٹیویٹیز بھی ہم جب کر رہے ہیں تو ممکن ہے اور 10 سال بعد، 15 سال بعد اسکول آف ریلیجن اینڈ فلاسفی کام کر رہا ہے، ممکن ہے اس کے نتائج آج اتنے ویزیبل نہ ہوں، لیکن جس طرح 97-98 میں شروع ہونے والی ایکٹیویٹیز کے نتائج آج ہم محسوس کر سکتے ہیں، اسکول آف ریلیجن اینڈ فلاسفی کے کام کے نتائج بھی آئندہ 10 سالوں کے اندر بہت آسانی اور واضح انداز میں محسوس کیے جا سکیں گے۔ تو ایفرٹ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ قطرے کی مانند ہے کہ پانی کا قطرہ گرتا 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 اپنا نشان ضرور چھوڑتا ہے، تو ایفرٹ کرتے رہنا چاہیے اور وہ نتیجہ بھی یقیناً پیدا ہوتا ہے۔ آج ہمیں محترم علامہ مخدوم عاصم صاحب پاکستان کے نامور عالم دین اور مذہبی اسکالر ہیں، انٹرفیتھ ریلیشنز کے ایک عظیم رہنما ہے، تو ان کے باقی ساتھیوں کے ساتھ وہ تشریف لائے، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس موقع کی مناسبت سے 2 گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام یہ ایک ایسا دین ہے کہ جس کے اندر بہت وسعت اور گنجائش ہے، اکوموڈیٹنگ ہے۔ جب بھی ہم اسلام کی ڈیفینیشن کو سمجھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، یا اسلام جب دوسرے مذاہب کو یا ادیان کو دیکھتا ہے تو وہ کس نظر سے دیکھتا ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے جو عموماً لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ اسلام دیگر اپنے گرد و نواح میں بسنے والے مذاہب کو کیسے دیکھتا ہے۔ تو اسلام نے حقیقت میں تمام دیگر چاہے 1400 سال پہلے جتنے بھی مذاہب تھے یا آج تک جتنے مذاہب ہیں، ان کو اسلام کی تعریف کی روشنی میں 2 حصوں میں یا 2 گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک وہ گروپ ہے کہ جو ڈیوائن بکس یا ریویلڈ بکس جیسے کہ بائبل، اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے، نیو ٹیسٹیمنٹ ہے، قرآن ہے، ایک مذاہب کا گروپ ایسا ہے کہ جو ان ڈیوائن ریویلڈ بکس میں بیلیو کرتا ہے۔ تو اسلام تھیولوجیکل ایسپیکٹ سے وہ ایک گروپ کریٹ کرتا ہے ان مذاہب کا۔ اور ایک اور دوسرا گروپ ہے جن کو ہم عموماً انڈین ٹریڈیشنز ریلیجن کہتے ہیں، جس میں ہندوز ہیں، جس کے اندر سکھ ہیں، باقی بدھسٹس ہیں، جینز ہیں، بہت سارے اور مذاہب ہیں، تو وہ انڈین ٹریڈیشنز کا دوسرا گروپ ہے۔ اور ان تمام مذاہب سے ڈیل کرتے ہوئے اسلام ایک بنیادی تعلیم ہم سب کو دیتا ہے، وہ احترام اور محبت کی تعلیم ہے کہ سب کے ساتھ احترام کا تعلق قائم کریں اور محبت کا تعلق قائم کریں۔ کیونکہ آج ہم کرسمس کے لیے یہاں پر جمع ہیں اور بالخصوص کرسچینٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو میں اس گروپ کی بات کروں گا جس گروپ میں کرسچینٹی فال کرتا ہے۔ تو اسلام کی یا تھیولوجیکل ڈیفینیشنز کی روشنی میں یہ مذاہب کا وہ گروپ جس کے اندر جوڈائزم ہے، کرسچینٹی ہے اور اسلام ہے، یہ 3 مذاہب اسلام کی نظر میں تھیولوجیکلی ایک فیملی کریٹ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں یا احادیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی وضاحت سے جب بھی جہاں پر بھی بات کی گئی، تو جوڈائزم ہو، کرسچینٹی ہو یا اسلام ہو، تینوں کو ایک نظر سے ایک فیملی، ایک گروپ کے طور پر دیکھا گیا اور ٹریٹ کیا گیا ہے۔ ان کتابوں کو، ان کی شخصیات کو، انبیاء کرام کو، پروفٹس کو ایک انداز میں اور قرآن مجید کی بے شمار آیات میں ایک مقام پر بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو بے شمار مقامات پر یہ تینوں مذاہب ایک ہی جگہ پر جمع ہوئے ایک بیان میں، ایک آیت میں نظر آتے ہیں ڈسکشنز کے اندر۔ کچھ آیات میں قرآن مجید سے حوالتاً پیش کرتا ہوں جس سے آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام کے نزدیک ان مذاہب کی کیا اہمیت ہے اور کیا امپورٹنس ہے۔ جیسے ایک مقام پر قرآن مجید کی آیت ہے، میں اس کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، پروفٹ آف اسلام سے،
کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، او مائی پروفٹ، بے شک ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جیسے ہم نے نوح علیہ السلام، جس کو عموماً ہم بائبل کے اندر نوح کہتے ہیں، کی طرف بھیجی، اور ان کے بعد دوسرے پروفٹس کی طرف بھی بھیج دی۔ اور ہم نے ابراہیم، میں نام بائبل کے لے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ آسانی سے سمجھیں، ایشمیل، آئزک، جیکب، جیزز، جاب، جان، ایرو، سولومن اور ڈیوڈ کی طرف بھی ہم نے وہی بھیجی۔ اب آپ قرآن مجید کا یہ مقام دیکھیں کہ وہ تمام پروفٹس، وہ تمام لیجنڈری فیگرز، وہ شخصیات، وہ ہستیاں جو بائبل میں، چاہے وہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہو یا نیو ٹیسٹیمنٹ ہو، جو مبارک ہیں، قرآن مجید کے لیے بھی وہی ہستیاں ہی مبارک ہیں۔ قرآن مجید میں بھی انہی ہستیوں کے تذکرے، اور اس مقام پر کہ جہاں پر اللہ رب العزت پروفٹ آف اسلام سے مخاطب ہو رہا ہے قرآن کے اندر، تو اسی ایک جگہ پر اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے حبیب مکرم، او مائی پروفٹ، آپ کو بھی وہی اسی انداز میں بھیجی جیسے آپ سے پہلے ہم نے نوح کو بھیجی، جیسے آپ سے پہلے ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھیجی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بھیجی، سیدنا اسحاق علیہ السلام کو بھیجی، سیدنا یعقوب علیہ السلام کو بھیجی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجی، سیدنا ایوب، سیدنا یونس، سیدنا ہارون، سیدنا سلیمان اور سیدنا داؤد علیہ السلام کو بھیجی۔ تو ایک مقام پر ان تمام انبیاء کرام اور پروفٹس کا ذکر کر کے اسلام نے یہ پیغام دیا ہے اسلام کے ماننے والوں کو کہ تمہارا ایمان، تمہارا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی پروفٹ آف اسلام سے پہلے آئے ہوئے تمام پروفٹس اور ان تمام ہستیوں پر بھی ویسے ہی ایمان نہ لاؤ جس طرح تم تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا کہ اور اسماعیل اور الیاس، جس کو الائجہ کہتے ہیں بائبل میں، اور سیدنا لوط علیہ السلام جن کو لوط کہتے ہیں، وہ بھی ہدایت سے شرفیاب فرمائے گئے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے اور ہم نے ان سب کو اپنے زمانے کے تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی، یعنی اسلام اور اسلام کی پھر وہ کتاب جس کے اوپر اسلام اور ایک مسلمان اپنا ایمان قائم کرتا ہے اور اسلام کی بنیادی ساری تعلیم اس کتاب سے حاصل کرتا ہے، وہ اہلیان اسلام کو، اسلام میں فیتھ رکھنے والوں کو، اسلام میں بلیو کرنے والوں کو، ان تمام شخصیات کے بارے میں یہ تعارف قرآن دے رہا ہے کہ یہ وہ برگزیدہ اور عظیم لوگ تھے جن کو ہم نے اپنے اپنے ان کے زمانوں میں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ایسی فضیلت عطا فرمائی، اور ہم نے انہیں اپنے لطف خاص سے بزرگی کے لیے چن لیا تھا اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرما رکھی تھی۔ تو قرآن مجید ان شخصیات کا تعارف اس طرح کرواتا ہے اور پھر مسلمانوں کو دعوت دیتا ہے کہ جس طرح تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی پروفٹ آف اسلام میں فیتھ اور یقین رکھتے ہو، بلیو کرتے ہو، اسی طرح ان تمام شخصیتوں اور انبیاء پر بھی بلیو کرو جو تو ان سے پہلے تشریف لائے، یعنی وہ تمام مقدس ہستیاں جن کے تذکرے ہمیں بائبل میں بھی ملتے ہیں، چاہے وہ تورات ہو یا انجیل ہو۔ اسی طرح بے شمار مقامات اور ہیں قرآن مجید کے جس کے اندر اسی طرح پیغام دیا گیا ہے، اور آج جب ہم یہاں پر جمع ہیں، چاہے ہمارے کرسچن بھائی اور بہنیں ہوں، مسلمان بھائی اور بہنیں ہوں، ہم مل کر پیس کے لیے، انٹیگریشن کے لیے، انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے، دنیا میں امن کے قیام کے لیے جب ایفرٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشیاں شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے غم شیئر کرتے ہیں، تو یہ بھی در حقیقت اللہ رب العزت کا حکم اور فرمان ہے مسلمانوں کے لیے،
اور اسی طرح کرسچینٹی کے ماننے والے ہوں، جوڈائزم کے ماننے والے ہوں، دیگر مذاہب کے ماننے والے ہوں، ان کی مقدس کتب کے بھی یہ احکام اور ان کے فرمودات ان کے ماننے والوں کے لیے جو ہم انجام دے رہے ہیں۔ میں قرآن مجید کے ایک اور مقام کے 2 حصے الگ الگ بیان کرتا ہوں، جس سے جو ایکٹیویٹی ہم کرتے ہیں اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک کیا ہے، اس کی طرف روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے ایک اور مقام پر یوں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال ان کے لیے وعدہ جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ اللہ نے اہل ایمان، پیپل آف فیتھ، ان سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس جنت کے وعدے کے عوض خرید لیے ہیں۔ اب وہ اللہ کی راہ میں قیام امن کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، چاہے ان کی جانیں بھی اس راہ میں چلی جائیں، وہ قیام امن کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں۔ اور پھر دوسرے مقام پر یہ وعدہ بیان فرمایا قرآن میں، اور پھر اسی آیت کے دوسرے حصے میں ارشاد فرمایا اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر یہ پختہ وعدہ لے لیا ہے، جو جنت کا وعدہ پہلے فرمایا کہ جو قیام امن کے لیے کام کرتے ہیں، اور اپنے وعدے کو اللہ سے زیادہ پورا کون کرنے والا ہے۔ اور یہ اللہ پاک نے پختہ وعدہ کن سے کیا؟ اہل اسلام سے، یہ وعدہ اہل تورات سے اور اہل انجیل سے بھی کیا کہ تم میں سے جو بھی قیام امن کے لیے اٹھ کر ایفرٹ کرتا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان لوگوں کی جانیں اور ان کے مال میں نے ایک وعدے کے عوض خرید رکھے ہیں، اور وہ امن کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ وعدہ میں نے کہاں بیان کیا؟ یہ وعدہ میں نے انجیل میں بھی بیان کیا، یہ وعدہ میں نے تورات میں بھی بیان کیا، اور یہ وعدہ میں نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے۔ اور کون اپنے وعدے کو اللہ سے زیادہ پورا کرنے والا ہے؟ تو اس کے اندر یہ جو انٹرفیتھ ایکٹیویٹیز ہے، ہارمنی کے لیے، پیس کے قیام کے لیے، امن کے قیام کے لیے ہم جو کوشاں رہتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، اللہ پاک نے قرآن مجید کی اس آیت میں تینوں مذاہب کو مخاطب فرمایا، مسلمانوں کو، جوش کمیونٹی کو، کرسچن کمیونٹی کو اکٹھے ایک ہی آیت میں مخاطب فرما کر کہا کہ میں نے یہ تذکرہ قرآن میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے، اور تورات میں بھی کیا ہے کہ قیام امن کے لیے ایفرٹس کی جانی چاہیے۔ اور جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ مختلف مقامات پر جب اللہ پاک نے اہلیان اسلام سے خطاب فرمایا ہے، اسی آیت کے اندر کرسچن کمیونٹی سے بھی خطاب فرمایا ہے، اور اسی آیت میں اللہ رب العزت نے جوش کمیونٹی سے بھی۔ اب یہ 3 مذاہب کیا ہیں؟ یہ 3 مذاہب در حقیقت ایک خاندان ہے، اور وضاحت کے ساتھ قرآن مجید نے اس کو بیان فرمایا ہے مختلف مقامات میں۔ یہ خاندان کیسے ہیں؟ یہ خاندان اس لیے ہیں کیونکہ یہ ایک گھر سے آئے ہیں۔ وہ گھر کس کا ہے؟ وہ گھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جس کو ہاؤس آف ابراہیم کہتے ہیں۔ یہ تینوں مذاہب ہاؤس آف ابراہیم سے آئے ہیں، ایک گھر سے آئے ہیں۔ اسلام بھی وہیں سے آیا ہے، کرسچینٹی بھی وہیں سے آئی ہے، جوڈائزم بھی وہیں سے آئی ہے۔ ان تینوں مذاہب کے باپ، ان تینوں مذاہب کے بڑے، ان تینوں مذاہب کے گرینڈ فادر، گرینڈ پریچر سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، ابراہیم ہے۔ اور پھر اسی ایک گھر سے یہ شاخیں نکلی ہیں۔ تو ان 3 مذاہب جب ایک جگہ پر جمع ہوں تو کہا جا سکتا ہے یہ ہاؤس آف ابراہیم ہے۔ جب یہ 3 مذاہب ایک جگہ پر جمع ہوں تو کہا جا سکتا ہے یہ all these 3 belong to one family، ان کا بڑا ایک ہے۔ تو پھر ضرورت اس امر کی ہے کہ جب ہم یہاں پر اس دنیا میں، چاہے وہ ملک پاکستان ہو، وہ یورپ ہو، نارتھ امریکہ ہو، ایشیا ہو، کوئی بھی ملک ہو، جب اصل میں یہ تینوں شاخیں ایک ہی جگہ سے پھوٹی ہیں، یہ تینوں چشمے ایک ہی پتھر سے نمودار ہوئے ہیں، یہ تینوں باتیں ایک ہی گھر سے نکلی ہیں، تو پھر ہمیں زیب نہیں دیتا
کہ دوریاں رہیں، مفارقت رہے، کدورتیں رہیں، تو پھر تقاضا یہ ہے ہاؤس آف ابراہیم کا، تقاضا یہ ہے ایک فیملی کا، تقاضا یہ ہے ایک اصل کا، ایک جد کا، ایک بڑے کا۔ تقاضا یہ ہے کہ اپنے عقائد، اپنی افکار، عبادت کے اپنے انداز، اپنے بیلیف سیٹس کے ساتھ انڈیپینڈنٹلی ہر کوئی رہے، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن آپس میں محبت، احترام، انسانیت کی اقدار کا لحاظ اور دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات، قربت کا احساس وہ کم از کم ہونا چاہیے، کیونکہ اصل میں ایک خاندان سے نکلے، ایک گھر سے نمودار ہوئے۔ تو یہ تعلق کہ ہمارے پیچھے گھر ایک ہے، اس کا آثار اور اس کا رنگ ہمارے بیہیویئر سے نظر آنا چاہیے، ہمارے ایٹیٹیوڈ سے نظر آنا چاہیے، ہماری میٹنگ اینڈ گریٹنگز سے نظر آنا چاہیے کہ ایک دوسرے کو ہم کیسے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو کیسے میٹ کرتے ہیں، کیسے گریٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہمارے جذبات کیسے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی اور ایک دوسرے کے غم میں ہم کیسے شریک ہوتے ہیں۔ تو وہ اصل کا رنگ جھلکنا چاہیے، بھلے ہمارے عقائد، افکار، عبادات کے اندر کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہے، ہوتا ہے ہر جگہ انسانیت کے اندر، لیکن اس کے اوپر غالب جس شے کا رنگ ہونا چاہیے وہ احترام اور محبت کا ہونا چاہیے۔ اور یہی کرسمس کا پیغام ہے، احترام اور محبت، اور اسی کو آج ہمیں ہر شخص تک پہنچانے کی بھی ضرورت ہے۔ اسلام کا بھی یہی پیغام ہے، کرسچینٹی کا بھی یہی پیغام ہے، اور ہاؤس آف ابراہیم کے تیسرے حصے جوڈائزم کا بھی یہی پیغام ہے۔ تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے احترام اور محبت کے جذبات کے ساتھ زندہ رہنا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی پیغام کو عام کرتے رہنا ہے۔ آخر میں ایک بار پھر میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کچھ مہمان ہمیں جنہوں نے بعد میں جوائن کیا ہے، محترم ڈاکٹر مجید ایبل صاحب ہیں، اور محترمہ شنیلا روت صاحبہ MNA فیڈرل سیکرٹری، وہ بھی تشریف لائی ہیں آج ہماری تقریب میں، ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں، اور باقی تمام مہمانان گرامی کا ایک بار پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس تقریب کی مینجمنٹ اسکول آف ریلیجن اینڈ فلاسفی اور انٹرفیتھ ریلیشنز منہاج القرآن انٹرنیشنل، آپ لوگوں کو بھی مبارک دیتا ہوں کہ ہر سال کی طرح آپ لوگوں نے ان ایکٹیویٹیز کا انعقاد کیا اور شاندار انداز میں آج کا یہ دن سجایا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، والسلام۔